کہ پرانا عالم، پرانا جہان، پرانی دنیا اب یہ بوڑھی ہو گئی، اب اسے مرنا ہے. جو تھا زمانے کی گردشوں نے دیکھا، لیکن جو تھا اب نہیں ہے، اور جو ہے نہ ہوگا. جو تھا پہلے اب نہیں، اور جو ہے وہ نہ ہوگا. یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. زمانہ دیکھتا ہے آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، اور دانا دیکھتا ہے کہ پیچھے کیا ہے. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک عرب محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. جس طرح کوئی تسبیح کرتا ہے نا تو دانے گرتے جاتے ہیں. اس زمانے کی تسبیح کیا ہے، اس زمانے کے دانے کیا ہے؟ رات دن، رات دن، رات دن، رات دن، رات دن، رات دن. مہینے ہو گئے، پھر انہی مہینوں سے اسی طرح رات دن، رات دن، پھر سال ہو گئے، پھر آگے رات دن، رات دن، اسی سے صدیاں ہو گئی. میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب، تسبیح کا معنی تسبیح، اور روز و شب کا معنی دن رات، دن رات. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا کا. اور یہ دانے کب ختم ہو جائیں گے؟ جب یہ قیامت واقع ہو جائے گی. لوگوں کو اپنی قیامت کا موت کا پتہ نہیں. ہم نے کسی کی موت جو ہے اس کا پتہ اس کو نہیں بتایا، کسی کی موت کا پتہ نہیں بتایا. اب کسی گھر میں اگر پتہ چل جائے کہ کسی کی موت آنے والی ہے تو باقی افراد جو ہیں کیا وہ قرار سے اور سکون سے رہ سکیں گے؟ یہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا بڑے نیک لوگوں کا، اور اتنا نوری معاشرہ تھا کہ ان سے بہتر انسانوں پر شاید کبھی سورج چمکا ہو. اتنا شاندار اور بڑے بڑے نیک لوگ تھے. تو حضور کو اگر اللہ نے علم دیا ہوتا کہ اس کی موت کب ہے، اس کی کب ہے، اس کی کب ہے، تو اس کے موت کی تلخی کیا حضور اپنے دل میں محسوس نہ کرتے؟ حضور جب مجسم رحمت تھے، مجسم رحمت، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے نرم تھے، بڑے نرم تھے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جس پیغمبر کی اس کو اگر پتا ہو کہ اس سے کب مرنا ہے، اس نے کب مرنا ہے، اس نے کب مرنا ہے، اس نے کب مرنا ہے، تو پھر اس کی تلخی وہ مرنے والے محسوس کریں گے یا یہ جاننے والا؟ بھائی بات حق ہی کہہ دو. مرنے والے کو تو تلخی نہیں، اسے تو جانا ہی جانا ہے. لیکن جنہوں نے یہ موت کا نقشے دیکھنے ہیں ان کو پتا ہے کہ تلخی. تو جاننے والوں کو تلخی محسوس ہوتی ہے یا جانے والے کو؟ جاننے والوں کو. تو اللہ نے اگر حضور کو یہ علم دے دیا کہ اسے یہ مرنا، یہ مرنا، یہ مرنا، ایک ایک کا، تو یہ حضور کے دل پر ایک تلخی ہوگی یا نہ؟ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب اللہ ہی جانتا ہے. پیغمبر کو اللہ وہی بات بتائے جو چاہے، لیکن اس طرح کہ ایک ایک کی موت کی خبر ہو تو پیغمبر پر اتنی تلخی ڈالتے ہوئے کچھ حیا ہی نہیں آتی. ہم نے دیکھا اس طرح پیغمبر کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بےدبی کاری رہے. میں عرض کرتا ہوں کہ حضور پر اتنی تلخی اور بوجھ ڈال دینا کہ وہ سب کے موت کو جانے، اس سے بڑھ کر بھی زیادتی ہوگی. اور کوئی خدا سے خوف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کسی انسان کی موت کی خبر جو ہے وہ نہیں بتائی. کوئی خاص موقع ہو، کوئی خاص بات ہو تو اور چیز ہے، لیکن معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ تو بتا دیا کہ کل بدر کا مارکہ ہوگا
تو ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی. تو وہ استثنائی صورت ہے. لیکن احباب اور اپنے پیارے اور صحابہ جو سراپا نور تھے ان کے بارے میں یہ ترغیب پیغمبر کے دل پر نہیں ڈالی گئی. تو عقیدہ پکا ہے کہ علم غیبی کس نہیں دانت وجود پر بردگار. سو عزیزان محترم، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی انسان کی موت کا پتہ دوسرے کو نہیں، اور اللہ نے پتہ نہیں دیا، خود اس کو نہیں دیا، تو پھر کائنات کی موت اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے قیامت. پھر قیامت کا علم اللہ نے کسی کو دینا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کہ عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب آ لگی ہو. بأی حدیث بعدہ یؤمنون. اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا لنگر کب ڈالا جائے گا، اس کا بگل کب بجے گا. حضرت اسرافیل خدا کے مقرب فرشتے بالکل ہاتھ میں وہ سور پھونکنا جو بگل بجانا ہے وہ لیے بیٹھے. کس وقت؟ کائنات پر ایک ہی آواز آئے اور سب دب جائے. وہ بالکل تیار ہے، لیکن پتہ اسرافیل کو بھی نہیں کہ حکم کب ہو جائے گا. جس نے وہ بگل بجانا ہے، جس کے سور پھونکا جانے پر یہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، اس کو خود نہیں پتا کہ کب حکم دے گا، لیکن وہ بالکل حکم کا منتظر، بگل بجانے کے لیے بالکل تیار ہے. فرشتے اس کو دیکھتے کہ بالکل تیار کھڑا ہے، صرف حکم کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانا. یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں ایان مرساہا، کب اس کو واقع کیا جائے گا، کب یہ قائم کی جائے گی. قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں، انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف میرے رب کے ہاں ہی ہے اور کسی کو نہیں. علمها عند ربی، اس گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اپنے وقت پر بھی اس کو ظاہر کرے گا صرف وہی ایک. فرشتے تو تعمیر کریں گے، اسرافیل تعمیر کرے گا، وہ سور پھونکے گا، اعلان کیا جائے گا، لیکن وقت کو ظاہر لا یجلیہا لوقتہا، اس کا ظہور جو ہے وہ نہیں کرے گا الا ہو، مگر وہ خود ہی. سکنت فی السماوات والارض، سکنت فی السماوات والارض، اس کا جو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی وہ اتنا بھاری ہے کہ آسمان اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. آسمان اس بوجھ کو نہیں. سکنت فی السماوات، آسمانوں میں بڑی وزنی چیز ہے. کیا؟ کہ کب ہوگا، کب وہ گھڑی آئے گی، کب سور پھونکا جائے گا، اس کو کوئی نہیں جانتا. آسمانوں پر یہ بڑا وزن ہے. سکنت فی السماوات، آسمانوں